السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ان لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محترم ناظرین کرام، عالم اسلام میں ایک مغربی تہوار جو کہ اپریل فول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، یہ تہوار یہودیوں کا یا عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اسلام ایسے تہوار منانے سے منع کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، بلا شبہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اپریل فول کا تاریخی پس منظر یہ ہے، 1698 میں ڈریک نیو لیٹر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے اپریل فول کو ان لوگوں نے 1 اپریل کو لندن کے اندر اس طرح منایا کہ ایک ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مشاہدہ کروایا گیا، اور 31 مارچ 1846 کے زراعتی فارم میں گدھوں کی نمائش رکھی گئی۔ لوگ آئے نمائش کو دیکھنے کے لیے، انتظار کرتے رہے کہ کب گدھوں کی نمائش شروع ہو۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ شام ہونے کو ہوئی تو پوچھنے پر بتایا گیا جو لوگ گدھوں کی نمائش کو دیکھنے آئے ہیں یہی گدھے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ان مغرب کے یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کی۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دن اپریل فول، ہم اس کو جھوٹ کا عالمی دن کہہ سکتے ہیں، جس طرح بے حیائی کا عالمی دن 8 مارچ کو لوگوں نے اس کو منایا پاکستان میں عورتوں نے، اور ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو لوگ مناتے ہیں۔ اب یہ اپریل فول کے نام پر جو کہ اسلام کے اندر منع ہے، انگریز لوگ اپریل کے پہلے دن کو آل فول ڈے یعنی احمقوں کا اور پاگلوں کا دن قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس دن ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا ان کو سچ سمجھ کر، حقیقت سمجھ کر سچ مان لیتا ہے، اور پھر اس بندے کا استہزاء کیا جاتا ہے، اس سے مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں مذاق کو منع کیا گیا ہے۔ تو اپریل فول منانے سے مسلمانوں کے اندر جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں وہ چند ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے سچ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچ بولو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔
انسان سچ بولتا ہے، سچ کے کام کرتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ وعید آئی ہے جھوٹ بولنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ 1/4 منافق بن جاتا ہے، کیونکہ منافق کی 4 علامتیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے اور جھوٹا ہونے کی علامت بھی، جسے انسان کو نہ صرف دنیا کے اندر اعتماد اٹھ جاتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ بہت مغضوب قرار پاتا ہے۔ اور ہم قرآن مجید میں بلکہ ہر نماز میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں مغضوب علیہ لوگوں کی راہ نہ دکھا اور نہ گمراہوں کی، تو ہم خود ہی ان کی راہ پہ چلتے ہیں، نماز میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی اس نقالی کو اپناتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اس تہوار کو ہم یوں مناتے ہیں جیسے اجر و ثواب ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ کے طور پر بھی کوئی کام کرنا شریعت میں، جھوٹ کو مزاح کے طور پر بھی استعمال کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ اپناتا ہے تو کتنا فائدہ ہے، سچوں میں لکھا جائے گا، سچے کام کرے گا، اور جھوٹ بولے گا، جھوٹ کے کام کرے گا تو اللہ کے ہاں ملعون لوگوں میں لکھا جائے گا، اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم بیتن وسطن فی الجنت من ترک الکذب وان کان مازحا، اس شخص کو میں جنت کے درمیان میں ایک خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس اسلام میں مزاح کے طور پر جھوٹ بولنا حلال اور جائز نہیں اور مباح نہیں ہے، وہاں پہ جھوٹ کے طور پر اپریل فول منانا اور جھوٹ کو عام کر دینا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ لہذا اسلام کے اندر قرآن میں اللہ رب العزت نے غیر قوموں کی نقالی سے منع فرمایا ہے، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو اسلام کی راہیں بتائی ہیں، ایسی شریعت پہ چلایا جو ہم نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اب چونکہ جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں، تو وہ جھوٹے کام کریں گے۔ اپریل فول کو 1 اپریل کو جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو مذاق کیا جاتا ہے، فلاں کا فون کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا، تیری ماں مر گئی، تیرا یہ نقصان ہو گیا، تمہارے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسلام نے کسی کو پریشان کرنے سے منع کیا ہے۔ تو پہلی کباہ تو جھوٹ بول کر اللہ کی ناراضگی، دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، تیسرا اس کام کے کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، اور چوتھا یہ کہ غیر قوموں کی مشابہت سے اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو انہی میں سے وہ اٹھایا جائے گا، ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کام کرتا ہے، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں کی طرح، غیر مذہبوں کی طرح تہوار مناتا ہے، اسی پہ موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ اور پانچواں یہ کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کا عذاب اور جہنم کی سزا اس شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے، کیوں ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے، اس نفرت اور کراہت کی وجہ سے اس بدبو سے ہٹنے کے لیے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ لہذا محترم ناظرین کرام، ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، اپریل فول کی اس عالمی جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، مغربی تہذیب کی اس خود ساختہ روش کو چھوڑنا ہوگا اور اسلام کے راستے پہ آنا ہوگا۔ اس کے اندر اور بھی قباحتیں ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسلام میں تو کسی کو تکلیف دینا ذرا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، سارے کے سارے گناہ اس جھوٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قدم بقدم مشابہت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، جس طرح جوتے کا تلوا جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ فعل کرے گا۔ لیکن نقصان کتنا ہے؟ فرمایا اللہ انہی میں سے ان کا شمار کرے گا۔ لیکن اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کو دوست بنایا یا ان کے کسی فعل کو اختیار کیا انہی میں سے ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اپریل فول کے دن ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ موبائل کے اوپر صبح سویرے جھوٹ بول کر استغفر اللہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اتنا پریشان کرتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو پریشان کرتے ہیں، جھوٹ بول کر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں سے جو مذاق کیا گیا تھا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے جھوٹ نے ان کو گھیر لیا۔ جب کسی کے لیے ہم گڑھا کھودیں گے تو خود گریں گے، کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے انجام یہ ہوگا کہ ہم خود اس گناہ کا شکار ہو جائیں گے، جس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور اپریل فول جیسی اس روش اور اس لعنت سے پرہیز کریں، جو کہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نبی کریم سے۔ پھر دیکھیے فتنوں کے اس دور میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مذاق کے طور پر جھوٹ بولے گا، یقین کریں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مغضوب آ رہا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں۔ پوچھا کون ہیں؟ کہا یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے کہ وہ جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ پورے علاقے میں پھیل جاتا، ایسے لوگوں کے جبڑے کاٹے جانے کی۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ سچ بولو، سچ تم پہ لازم ہے، جو بھی ہو جائے سچ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ کام جو یہودی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی تہوار ہو، ویلنٹائن ڈے ہو یا یہ جشن بہارا کا بھی ہو، یہ اس طرح کی مشابہت کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اسلام تو مسلمانوں کو اچھے تہوار دیتا ہے، تو کہاں مسلمان اور کہاں یہودیوں عیسائیوں کا یہ تہوار؟ فرانس کے اندر باقاعدہ لوگ اس دن کو یہ
جو ہے اپریل سے شروع کرتے تھے، بعد میں پھر دوسرے دنوں کے نام سے شروع کیا۔ یعنی فرانس میں، اٹلی میں، جرمن میں، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر اس گناہ کو، اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، ہمیں اس سے ضرور بچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تہوار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔ ہو گیا؟